نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ المولانا العلی العظیم و صدقنا رسولہ النبی الکریم۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں سے ایک عظیم نظام، ایک مرد کا ایک عورت کو، ایک ایسی عورت کو جو اس سے وہ پہلے جانتا بھی نہیں، اسے اپنے نکاح میں لے کر آئے اور اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے احکامات بتا دیے، اس کے بعد آپ کے بیچ میں محبت بھی رہی، اس کے بعد آپ لوگوں کے بیچ میں، ہم لوگوں کے بیچ میں، ان عورت اور مرد کے بیچ میں ایسی محبت رکھی، ایسی قربت رکھی کہ وہ اس کی پھر ذمہ داریاں اٹھانا شروع کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے نکاح کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ہم کمپیٹیبل فیل نہیں کر پاتے، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے زندگی نہیں بتا پاتے۔ بعض اوقات یہ پتہ لگتا ہے کہ مرد والوں نے دھوکہ دیا ہے، بعض اوقات یہ پتہ لگتا ہے کہ عورت والوں نے دھوکہ دیا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بتانا جہنم کی طرح ہو رہا ہے۔ تو پھر اس صورت میں کیا جائے؟ تو قرآن مجید میں سورہ طلاق، سورہ روم، سورہ بقرہ میں اس کا بھی احکام بتا دیا کہ اگر تمہاری آپس میں نہیں بنتی ہے اور کچھ ایسے معاملات بنتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار پا رہے ہو، تو تمہارے رشتے کو کس طریقے سے وہیں روک دیا جائے، یا آگے اگر کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے تو کس طریقے سے طلاق دینا ہے۔ طلاق کا سسٹم آنے سے پہلے اسلام نے جب تک طلاق کا سسٹم جو ہے روبرو نہیں کرایا گیا تھا، اس دور میں عورتوں کی کیا حیثیت تھی؟ اگر اس کا مرد مر جائے، یا وہ غریب ہو، یا وہ کسی پچھلی جاتی سے ہو، یا وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ کسی مذہب نے کھل کر نہیں بتایا۔ صرف اسلام نے اس کو صحیح طریقے سے بتایا کہ اگر عورت کا شوہر مر جائے یا عورت طلاق شدہ ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ورنہ تو عورتیں جب ان کا مرد مر جاتا تھا تو اسے اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، عورتوں کو دیوداسی بنا کر مندروں میں چڑھا دیا جاتا تھا، انہی عورتوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے عورت کو عزت بخشی اور طلاق کا ایک ایسا سسٹم دیا کہ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی پھر سے شروع کر سکتی ہے۔ پھر سے سوچیں آپ کہ اگر ایک عورت جو بالکل جہنم سے بھی بری زندگی جی رہی ہو، اس کا مرد جو ہے شرابی ہو، اسے مارتا ہو، کوٹتا ہو، پیٹتا ہو، اور لوگوں کے ساتھ گندی صحبتیں اختیار کرنے کا حکم دیتا ہو، ایسی عورت اس عمر شوہر کے ساتھ کیوں رہنا پسند کرے گی؟ ہرگز نہیں رہنا چاہے گی، اور یہ اس کے ساتھ ظلم ہے اگر اس کو جبراً اس کے ساتھ روکا جائے۔ لیکن اسلام نے اس ظلم کا حصہ بننے سے منع فرمایا اور طلاق کا ایک آسان راستہ دیا کہ تمہاری آپس میں نہیں بنتی تو طلاق لو اور الگ الگ ہو جاؤ۔ لیکن پنڈت جی کو اس پہ بھی اعتراض ہے، اور اعتراض کیوں نہ ہو، شیطان ہر چیز سے اعتراض کرتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر پاک اور بہترین حکم اور بہترین سسٹم سے تکلیف ہے، تو شیطان کے ماننے والوں کو بھی تکلیف ہونا چاہیے۔ اسی طرز پر پنڈت جی نے طلاق کے متعلق کچھ اعتراض اٹھائے، کچھ اس میں گپیاں ماری، قرآن کا کچھ غلط ترجمہ بھی پیش کیا، اور قرآن کی کچھ غلط آیتوں کا غلط ترجمہ پیش کر کے اس میں اپنی طرف سے لفظ بھی جوڑ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی سلسلے میں آپ کے سامنے پنڈت جی کے 5ویں اعتراض کا جواب لے کر آیا ہوں۔ تو پہلے ہم ان کے اعتراض کو پڑھ لیں۔ پنڈت جی کیا کہتے ہیں؟ پنڈت جی کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، پتی پتنی کو پیار، محبت اور ہمدردی میں نے دی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 انہوں نے پیش کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میں نے عورتوں کو بنایا پرشوں کے آرام کے لیے، اور پتی پتنی کے پیار، محبت و ہمدردی ہم نے دیا۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ صحیح ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں آگے کے اعتراض پڑھ لوں۔ پنڈت جی کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق میاں بیوی کے پیار، محبت و ہمدردی کو اللہ نے دیا ہے، تو مسلمان اپنی پتنی کو طلاق دیتے ہیں، کیا وہ خدا کے دیے گئے پیار کو وچھید کر خدا کے اوپر قلم نہیں چلاتے؟ اوپر والی آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں طلاق کا ودھان ہی نہیں، کیونکہ پیار تو اللہ کا دیا ہوا ہے، پرنتو دوسری آیت میں طلاق کا بھی ودھان بتایا گیا ہے۔
ہم یہاں پر پنڈت جی خود مجھے کنفیوز نظر آ رہے ہیں. پنڈت جی کو اپنا کنفیوژن دور کرنا چاہیے, قرآن کو اچھے سے پڑھنا چاہیے صحیح ترجمے کے ساتھ, صحیح تفسیر کے ساتھ, اور اس کے بعد انہیں اعتراض کرنا چاہیے. خیر آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کا ایک حصہ نقل کیا, اور اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں طلاق کے دو راستے ہیں, ایک طلاق و دو طلاق, یا دونوں ملا کر ایک راستہ, اور تیسرے طلاق میں ایک اور راستہ. اگر دیا طلاق دو, اس پتنی کو پاس رکھا بھی جا سکتا ہے اور اپنے سے الگ بھی کیا جا سکتا ہے, پر اسے تکلیف دینے کے لیے نہ رکھو. اگر اپنے سے دور کر دیتے ہو تو اس پر احسان کرو, دیا گیا مہر میں واپس نہ لو کچھ, اور 3 طلاق دیں تو اس پتنی کو اپنے پاس نہ رکھو, عدت میں بٹھا دو. اگر وہ تمہارے پاس رہنا چاہتی ہے تو دوسرے سے نکاح کر دو, اور دوسرا پتی اسے چھوڑے پھر پہلے پتی سے نکاح کرے, یہ حلالہ ہے. پنڈت جی نے بہت بڑی گپ ماری ہے یہاں پر, انشاءاللہ اس کا خلاصہ ہوگا آگے. جس پتنی کو اپنے پاس رکھ کر اس کی آبرو کو برقرار نہیں رکھ پایا تو دوسرے آدمی سے اسے بے آبرو کرنے کا ہمارا کیا حق, اسے حلالہ کہا گیا. قرآن کے مطابق اس کی یہ سزا ہے. اگر پرش کی غلطی سے طلاق ہو جائے پھر عورت کو یہ سزا کیوں, اور اگر عورت کی یہ سزا ہے تو پرشوں کی یہ سزا کیوں؟ پہلی بات تو قرآن میں کہیں بھی حلال لفظ کا استعمال نہیں آیا. دوسرا, قرآن میں یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ پرش کے لیے سزا ہے. خیر میں اس پر آؤں گا. پہلے ہم نظر ڈالیں, جب ہم ان کے اعتراض کی طرف آتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر پنڈت جی نے ایک نہیں 3 اعتراض کیے ہیں. یہ 3 جو اعتراض کیے ہیں, 3 اعتراضوں کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے. سب سے پہلا ان کا اعتراض تو یہ ہے کہ مسلمان جو اپنی پتنی کو طلاق دیتے ہیں کیا وہ خدا کے دیے پیار کو وچھید نہیں کرتے؟ پنڈت جی اس آیت کو اگر صحیح ترجمہ کرتے تو یہ شاید سمجھ بھی جاتے کہ یہاں پر کیا ذکر کیا جا رہا ہے. دیکھیے, انسان جب دنیا میں آتا ہے ایک ماں کی کوکھ میں وہ 9 مہینے رہتا ہے, اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں بہت تکلیف اٹھاتی ہے, اور اس کے بعد جب وہ اس ماں کی گود میں آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں سے ہی وہ اپنی پہلی بھوک شانت کرتا ہے. جب اس کو بھوک لگتی ہے, اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی پہلی بھوک ماں سے ہی شانت ہوتی ہے. اس کو جب بھی بھوک لگتی ہے ماں سے پیار کرتی ہے, دلار کرتی ہے, اور اس کو دودھ پلاتی ہے. تو یہاں پر اس ماں سے اس کی ہمدردی, اس کا پیار, اس کا محبت ہونا لازمی ہے, چونکہ وہ اس ماں سے پیدا ہوا, اس کے ساتھ ہی رہ رہا ہے. پھر وہ باپ کو دیکھتا ہے, وہ باپ دن کی دھوپ اور ساری مشقتیں اٹھاتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو پروان چڑھاتا ہے. اس کے کچھ بھائی بہن ہوتے ہیں, وہ اس کو دلار دیتے ہیں, اس کو کھلاتے ہیں, اس کو پلاتے ہیں, تو ان کے بیچ میں ایک محبت قائم ہوتی ہے. تو یہ جو محبت ہوتی ہے یہ قدرتی محبت ہے, کیونکہ وہ ہونا لازمی ہے. ہم کسی جانور کو بھی پالیں تو اس سے محبت ہو جائے گی. تو یہاں پر کس محبت کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو ہم اس آیت کا پہلے صحیح ترجمہ کریں, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس محبت کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ جان لیں کہ یہ جو محبتیں ہیں جو بہن اور بھائی میں ہیں, پتا اور باپ بچے میں ہیں, ماں اور بیٹے میں ہیں, یہ محبتیں ان کے اندر قدرتی اور ان کے خود کے مشاہدے سے ہے. تو آئیں پہلے اس قرآن کی اس آیت کا صحیح ترجمہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے. تمہارے لیے تمہاری جنس سے ہی جوڑے بنائے. اگر وہ چاہتا تو وہ کسی اور جنس سے بھی عورت کو پیدا کر سکتا تھا, لیکن اس نے ہماری ہی جنس سے, مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی جنس سے ہی عورت کو پیدا فرمایا, اور تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ان سے تاکہ تم ان سے آرام پاؤ, اور تمہارے آپس میں محبت و رحمت رکھی. یہاں محبت اور رحمت رکھی سے مراد کیا ہے؟ اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے. اگر پنڈت جی خود دھیان لگاتے تو ان کو سمجھ میں آ جاتا. جو میں نے ایکسپلینیشن ابھی دیا ہے, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, اس پر دھیان لگائیے اور پھر اس طرف آئیے کہ آپ کی شادی, اب ہماری شادی, ہمارے بیچ میں کسی مرد کی شادی کسی ایک ایسی عورت سے کی جائے جو سپوز دیٹ کہ آج چونکہ ہندوستانی قانون ہے کہ مرد کو بالغ اور عورت کے جو بالغ سن بلوغت ہے اس کی ایک تاریخ طے کر دی گئی ہے, ایک عمر طے کر دی گئی. مان لیا جائے ایک مرد 21 سال کا ہے اور ایک عورت جو ہے 18 سال کی ہے. وہ 18 سال اور 21 سال میں آپس میں کبھی ملے ہی نہیں,
اور ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی انسیت اس میں پیدا کر دی، اس عورت کے لیے اس مرد کے دل میں، اور اس مرد کے لیے اس عورت کے دل میں، کہ وہ عورت اپنے ان تمام رشتوں کو چھوڑ کر اس بندے کے ساتھ آ جاتی ہے، اور وہ بندہ اس سے ایسی محبت کرتا ہے کہ وہ جی توڑ کر کے محنت کرتے ہوئے اس کے تمام ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے۔ تو اس محبت کی بات ہو رہی ہے کہ جب تم اپنی جنس سے نکاح کرتے ہو تو تمہارے اندر اللہ نے ایک محبت پیدا کر دی تاکہ تم آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکو۔ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن پنڈت جی اس کو کچھ اور روپ دینا چاہتے ہیں۔ پنڈت جی چاہتے ہیں کہ جیسے کہ جب وہ خدا کی دی ہوئی محبت ہے تو پھر طلاق ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ اپنی مرضی سے ایک ڈنڈا گھما رہے ہیں، لیکن وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک ایسی غیر عورت کو لا کر اس پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری پرزور کوشش کرتے ہوئے اس کی تمام خواہشوں کو تو پوری کرنا، اس کو اچھے سے کھلانا پلانا، اچھے سے اچھا پہنانا، دنیا سے اس کی حفاظت کرنا، یہ ایسی محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی۔ جب وہ یہ دنیا میں دل میں ڈال دی تو اس محبت کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر طلاق اور شادی سے کوئی ریلیشن نہیں کہ محبت ہوئی پھر شادی ہوئی۔ اسلام میں تو غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم فرما دو مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھیں اور پردہ بھی کریں، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارے آپس میں بیر ڈلوا دے گا، تمہیں آپس میں ایسی خواہشاتوں کی طرف لے جائے گا جو تمہارے لیے جہنم کا اسباب بنے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک نکاح عطا فرمایا، نکاح کے ذریعے تم ساتھ میں رہو، پھر تمہارے اندر اللہ وہ انسیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی عورت کے لیے دنیا سے بھڑ جاتا ہے، اپنی اس عورت کے لیے جو سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ آئی وہ اس کے لیے پوری دنیا سے بھڑ جاتا ہے اور جی توڑ محنت کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس محبت کی بات ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ان کو اعتراض کرنا ہے تو یہ کچھ تو بھی اعتراض لے کر آئے ہیں اور اس کو طلاق سے جوڑ رہے ہیں۔ آگے انہوں نے دوسرا اعتراض کیا، اگر پروش کی غلطی سے طلاق ہو جائے۔ پہلی چیز اس میں ایک اور چیز انہوں نے کہی تھی کہ طلاق جو ہے اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طلاق کا احکام ہی نہیں ہے، جبکہ اس آیت میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ طلاق کا کوئی حکم نہیں ہے۔ وہاں پر یہی دیا گیا ہے کہ تم کسی ایک ایسی غیر عورت کو لے کر آتے ہو، اس کے لیے بھی ہم نے تمہارے دل میں محبت رکھ دی ہے، تو یہاں پر اس کی محبت کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اس کو فضول میں طلاق سے جوڑ رہے ہیں جو اس کے کانسیپٹ سے ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر تمہارے بیچ میں کیپیبلٹی نہیں ہے، نہیں بن پا رہی ہے آپس میں، تم ایک دوسرے کے وچار کو ساجھا نہیں کر پا رہے ہو، صحیح سے نہیں رہ پا رہے ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے طلاق کا حکم ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں دیا گیا، جو انہوں نے غلط ترجمہ پیش کیا۔ پنڈت جی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پنڈت جی طلاق جو ہے نا وہ کسی کے لیے مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت ہے مصیبت سے بچنے کے لیے۔ یہ تو آج کل کے لوگوں نے چونکہ کورٹ کچہری کا راستہ اختیار کر لیا اور اس کو 10-10 20-20 سال تک کھینچتے ہیں اور خود کے لیے مصیبت پیدا کر لیتے ہیں، ایسی مصیبت کہ ہر تاریخ پہ اگر بلایا جا رہا تو جانا بھی ہے، پریشان بھی ہونا ہے۔ لیکن طلاق ایک ایسا راستہ تھا کہ تمہارے بیچ میں اگر جھگڑے ہیں، فساد ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے سے کیپیبل نہیں ہو، الگ ہونا چاہتے ہو، تو الگ ہونے کے لیے تمہیں راستہ بتایا گیا۔ لیکن چونکہ انسان ہے، انسان کی خود کی نفس ہے، اس کی نفس جب بہت زیادہ عروج پاتی ہے اور وہ اس میں ہم پنا آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، تکبر آتا ہے، تو وہ اس تکبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ اس لڑائی کو اس دور تک لے کے جاتے ہیں جس دور میں پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے فضول میں اس چیز کو برباد کیا، جبکہ ہمارے پاس آسان راستہ تھا۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سپوز دیٹ ایک منٹ کے لیے مان لیں آپ چونکہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، آپ قرآن کو نہیں مانتے، آپ تو ویدک ایشور میں یقین رکھتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر چونکہ طلاق بری چیز ہے اور آپ کے دھرم میں تو طلاق ہے نہیں، بتائیں اگر کسی مرد کو میں مردانہ طاقت ہی نہ ہو اور اس کا نکاح کر دیا جائے کسی عورت سے، یا وہ جواری ہو، وہ شرابی ہو، وہ کبابی ہو، یا اس کا ایکسیڈنٹ میں کہیں مر جائے، وہ عورت جو ہے جو اس سے نکاح کی وہ اس سے بیوہ ہو گئی، وہ اس کے بچے بھی ہیں، ایسی صورت میں وہ عورت کیا کرے؟ کیا اسے دیوداسی بنا کر کہیں بٹھا دیا جائے، یا اس کے مرد کے ساتھ اس کو زندہ جلا دیا جائے، یا اس سے ویشیا ورتی کرائی جائے، یا اس کو اس کے دیور کے ساتھ سلا کر بچے پیدا کرنے کی مشین بنا دیا جائے، یا اللہ کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے اسے طلاق دے کر اسے اپنی طریقے پہ زندگی گزارنے کا حکم دے دیا جائے؟ میرے خیال سے صحیح جواب یہی ہوگا کہ اس کو صحیح طریقے سے اچھی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے طلاق لے لیا جائے۔ اگر اس کا شوہر مر گیا تو یوں بھی طلاق ہو جاتی، عدت ہو جائے گی، عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر لے۔ آگے کی بات، چونکہ انہوں نے اگلا جو اعتراض کیا ہے میرے خیال سے ان کے پہلے اعتراض کا تو
خلاصہ کافی کچھ خلاصہ ہو گیا. انہوں نے جو اگلا اعتراض کیا کہ اگر پروش کی غلطی سے طلاق ہو جائے پھر عورت کو یہ سزا کیوں؟ میں کہتا ہوں پنڈت جی، اگر پروش کی غلطی سے طلاق ہو گیا نا تو اس سے عورت کو سزا نہیں ہے. ایسا مرد جو اس عورت کو جو غیر کے یہاں سے لے کر آیا ہے اور اپنے یہاں عزت نہیں دے سکتا، اسے محبت نہیں دے سکتا، اس کے احکامات نہیں اٹھا سکتا، تو اس سے الگ ہونا اس عورت کے لیے بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے. تو اسی لیے طلاق ہے. تو وہ اس پروش کے لیے، اس عورت کے لیے سزا نہیں ہے، وہ اس کے لیے وردان ہے. سزا تو اس پروش کے لیے کہ وہ نکما نٹھلا، اب اس کو دوسری عورت ملنا نہیں ہے. یہ تو اس مرد کے لیے ہی سزا ہے. تو یہ تو آپ کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. خیر پھر بھی میں آؤں گا، چونکہ آپ نے قرآن کی ایک غلط ویاکھیا کی، یہاں پر غلط ترجمہ پیش کیا ہے، تو میں آپ کو اس کا بھی خلاصہ کر دوں. یہ دیکھیں، انہوں نے سورہ بقرہ کا کچھ ترجمہ کیا اور اس میں حلالہ نام کا لفظ اپنی طرف سے جوڑا. میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 پیش کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ طلاق 2 بار ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا یا پھر نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں. اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے وہی ظالم ہے. پھر اسے تیسری طلاق دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہیں رہے گی. اگر مرد نے اپنی عورت کو تیسری طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ اس کو چھوڑ دے تاکہ وہ اپنی زندگی اچھے سے گزار سکے. اس کو چھوڑ دے، اب وہ اس کے لیے حلال نہیں رہے گی جب تک وہ دوسرے خاوند کے پاس نہ رہ لے، یعنی کہ اس کا دوسرا نکاح نہ ہو جائے. پھر وہ دوسرا اسے طلاق نہ دے دے، یعنی کہ وہ دوسرا جو ہے اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے دے. اور ضروری نہیں وہ طلاق دے گا، ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے، وہ اس کو طلاق دے ہی نہیں، یا عورت چاہے نہیں کہ میں طلاق لوں، نہ دے دے. ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں. مطلب اگر اس کا تیسرا طلاق ہو گیا، اب وہ ساتھ میں نہیں رہ سکتے، یہاں تک کہ نکاح بھی نہیں کر سکتے جب تک وہ عورت کا دوسرا نکاح نہیں ہو جاتا ہے، اور دوسرا نکاح ہونے کے بعد اس کا شوہر اس کو طلاق نہیں دے دیتا ہے، تب تک وہ آپس میں نہیں رہیں گے، رہ نہیں سکتے آپس میں، واپس نکاح نہیں کر سکتے اگر وہ چاہیں بھی. تو یہ بتایا گیا ہے اس میں، نہ کہ حلالہ کا کوئی کانسیپٹ بتایا گیا. حلالہ کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پر. حلالہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ تو کچھ لوگوں نے اپنی خواہشاتوں کو مٹانے کے لیے، یا کچھ لوگ جو ہے طلاق کو کھیل سمجھ لیتے ہیں اور اس کو دھڑا دھڑ دے دیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر وہ پریشانی کا سبب بنتی. تو بہتر یہی ہے کہ طلاق نہ دیا جائے، ایک طلاق بھی نہ دیا جائے، 2 طلاق بھی نہ دیا جائے، اس کو روک کے رکھا جائے. اور اگر آپ کی نہیں بن رہی ہے تو آسانی سے الگ ہو جاؤ. ہمارے یہاں جو نکاح ہے وہ 7 جنموں یا 8 جنموں کا رشتہ نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک ہی زندگی ہے، اور وہ زندگی میں اللہ کے حکم کا پالن کرنا ہے. نہیں پالن کرو گے تو اللہ کے وہاں سامنے کھڑے ہونا ہے، اور یہی حقیقت ہے. ایک ہی زندگی ہے، اس کے بعد جب مر گئے تو پھر واپس زندہ کیے جاؤ گے اور اس رب کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اور ہر چیز کا تم سے پوچھا جائے گا کہ اگر تم نے اپنی شوہر بیوی کو تکلیف دی تو کیوں دی، غلط طریقے سے طلاق دیا تو جاؤ جہنم میں، غلط طریقے سے اس کو پریشان کیا تو جاؤ جہنم میں، جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے گا. اور چونکہ وہاں پر حقوق العباد کا مسئلہ ہے، وہاں پر ایک بندے کے حقوق کا مسئلہ ہے، اگر وہ عورت تمہیں معاف نہیں کرے گی تو تم کبھی جہنم سے باہر نہیں آ سکتے، جہنم میں ہی رہنا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے ایسے لوگوں کو جو طلاق دیتے رہتے ہیں بے فضول کی باتوں پہ. تو یہاں پر کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ آپ طلاق دے کے حلالہ کرواؤ، یہاں کہیں حکم نہیں. یہ انہوں نے حلالہ کا لفظ اپنی طرف سے لے کر آئے. میں ان سے کہتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229، 30، 31 میں کہیں بھی حلالہ لفظ بتا دیں، نہیں ہے، قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا، ہے بھی نہیں. یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے قرآن مجید کے اندر. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حدیں بیان کر دیں، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط ترجمہ پیش کیا، اور ایک حلالہ نام کا لفظ جو ہے اپنی مرضی سے گھسیڑا ہے، اور طلاق کو بدنام کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ گمراہ ہوں، بددین ہوں. میں پنڈت جی سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پنڈت جی، اگر آپ کو طلاق برا لگتا ہے تو مجھے بتائیں کہ اگر ایک عورت جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کا مرد جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں ہے، اور اس کو نہ تو وہ چیز جس چیز کی وہ خواہش مند ہے اس کو مل رہی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی صلح رحمی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ رحمت والا حساب کتاب بھی نہیں ہے،
اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا، اس کو مارا جاتا ہے 24 گھنٹے. اس کا مرد جو ہے وہ شراب پیتا ہے، وہ زانی ہے، انہوں نے کئی عورتوں کے ساتھ میں اپنے سمبند رکھ رکھے ہیں. وہ عورت کو نہ تو پیسے دیتا ہے، مارتا پیٹتا بھی ہے، کھانے کو بھی نہیں دیتا ہے، اور اپنے دوستوں کو لا کر ان کے ساتھ گندے تعلقات بنانے کی بات بھی کرتا ہے. تو مجھے بتاؤ اس حالت میں اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا ویدک شاستر اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ آپ کے دھرم گرنتھ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کو اس مرد کے ساتھ ہی رہنا چاہیے؟ کیا اسے ایسے مرد جس سے بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتے، وہ اس کی خوشی بھی اس کو نہیں دے سکتی، تو اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی کے ساتھ رہنا چاہیے، طلاق دے کے الگ ہو جانا چاہیے؟ یہ زیادہ بہتر ہے. یا اس کو دیوداسی بنا کر کسی کو ہوس کا شکار بنا دینا چاہیے، یا اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا چاہیے؟ میں آپ کو آپ کے دھرم شاستر سے بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، آپ کے یہاں پر جو ایک بہت ہی مانیور کتاب ہے جس کو منو اسمرتی نام دیا جاتا ہے، جو آپ کے مذہب کے اندر جو ہے ویدک قانون کا درجہ رکھتی ہے، کہ وید میں جو شاستروں میں جو قانون ہے اس کا درجہ رکھتی ہے. اس میں کیا حکم دیا گیا آپ یہ دیکھیں. منو اسمرتی کیا کہتی ہے کہ پتی کی مرتیو ہو جانے پر، یعنی اگر کسی عورت کا پتی مر جائے، پتی کا مرتیو ہو جانے پر، یا پتی کے سنتانوپتی کے لیے ایوگیہ ہونے پر، یعنی کہ اس کا جو مرد ہے وہ بچے پیدا کرنے یوگیہ نہیں ہے، اس ایسی عورت کو ایوگیہ ہونے پر دوسرے پرش سے سمبندھ کر پتر اتپن کرنے کا ودھان کرتا ہے. بتائیں آپ، ایک عورت جو اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی ہے الگ ہو کر، وہ زیادہ بہتر ہے یا اسے کسی کی ہوس کا شکار بنا دینا زیادہ بہتر ہے؟ فیصلہ میں اپنے سننے والوں کے اوپر رکھتا ہوں، اور آپ کے اعتراض کا جواب آپ کو آپ کی ہی کتاب، آپ کے ہی دھرم شاستر سے دیتا ہوں. آپ کے یہاں نیوگ پرتھا ہے، آپ تو جانتے ہوں گے نیوگ کیا ہے، کس طریقے سے نیوگ کے اندر عورت کو بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا دیا گیا ہے کہ وہ الگ الگ مردوں کے ساتھ سو کر 10 سے 11 بچے پیدا کر سکتی ہے. نیوگ کے اندر نہیں ہے کیا؟ یہ آپ کے شاستروں میں نہیں ہے؟ آپ خود دیکھیں اس کے اندر ہے. نیوگ جیسی گھٹیا پرتھا کو چھپانے کے لیے آپ طلاق جیسے ایک پاک حکم پہ الزام دیتے ہیں جو کہ عورت کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. لیکن آپ کو عورتوں کی زندگی کو بہتر نہیں بنانا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ عورتوں کی زندگی جہنم بنے. اسی لیے آپ عورتوں کو طلاق کا ڈر دکھاتے ہیں کہ مسلمان مرد تو طلاق دیتے ہیں تو وہ ان عورتوں کے لیے بہتری ہے تاکہ وہ الگ ہو جائیں. حلالہ کا کوئی سسٹم ہمارے یہاں نہیں ہے. اگر وہ میں آپ کو ایک بہت اچھا ادھارن دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں ایک شخص تھا، اس نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. وہ تمام علماء کے پاس گیا، سب نے کہا کہ نہیں بھیا طلاق تو ہو چکی. بولے اب حضرت میں ہم کیسے نکاح میں لائیں؟ تو بولے اب جب تک ان کا دوسرا نکاح نہیں ہوگا اور وہ دوسرا پتی اگر اس کو طلاق نہیں دیتا تب تک یہ آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی ہے. تو اس بندے نے چال چلی، اس نے کہا کہ کیوں نہ میں حلالہ کر لوں. یہ حلالہ اس نے اپنی مرضی سے ڈیولپ کیا تھا اور اس کو کچھ لوگوں نے بتایا بھی کہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اس نے اپنے ایک دوست سے بات کی کہ بولے جو ہے تم میری بیوی سے نکاح کر لو اور اس کے بعد طلاق دے دینا. اس بندے نے نکاح کر لیا. وہ عورت جو تھی اس مرد سے زیادہ، اس کے دوست سے زیادہ خوش رہی، تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں آپ مجھے طلاق نہیں دو گے، میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو رکھوں گا، میرے کو کوئی اس سے آپتی نہیں ہے. اب وہ اس کے ساتھ ہی رہتی ہے اور وہ دونوں میں جھگڑا بھی ہو گیا آپس میں دوستوں میں. اب وہ جب بھی اس عورت کو اس مرد کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی مار لی. تو یہ ایک صحیح سسٹم ہے. وہ مرد جو تھا جس نے طلاق دیا وہ اس کو ہمیشہ مارتا پیٹتا تھا، گالیاں دیتا تھا، جھگڑے کرتا تھا. آج وہ عورت خوش ہے، اپنی خوشی کی زندگی اچھے سے گزار رہی ہے. لیکن چونکہ آپ عورتوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کا جو ویدک ایشور یا آپ کا ویدک دھرم ہے، جو آپ کا خود ساختہ ویدک دھرم ہے، وہ دھرم کبھی عورتوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا. اسی لیے وہ عورتوں کو ان کی بہتری سے روکنے کے لیے ان کی جو ایک اچھی چیز ہے اس کو برا بتا کر پیش کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے یہاں پر کیا. ویسے بھی جو ناجائز تعلقات ہوتے ہیں نا، اس سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے، اور جو جائز طریقے ہیں اس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. تو ایک جائز طریقے سے آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کس راستے پہ. تو یہ پنڈت جی کے اعتراض کا جواب تھا جو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے دے دیا. اور میں پنڈت جی کو ابھی بھی دعوت دوں گا کہ پنڈت جی اب بھی وقت ہے، ابھی آپ کی آنکھیں بند نہیں ہوئی ہیں، ابھی بھی وقت ہے، آپ لوٹ آئیں، حق کی طرف لوٹ آئیں، توبہ کر لیں اور رب کی بارگاہ میں آ جائیں.
جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک آپ کی آنکھ کھلی ہے، ایک بار آنکھ بند ہوئی تو توبہ کا دروازہ بند، تمام گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دے گا آپ کے، آ جائیں لوٹ کر، اور نہیں آتے تو وہ لوگ سن لیں، ان تک یہ پیغام پہنچا دیں جو ان کے ان جاہلانہ اعتراض کو سن کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کہ یہ اعتراض کا جواب آپ تک آ گیا، اور انشاءاللہ العظیم ان کے باقیہ اعتراض کے جواب بھی آپ تک آئیں گے۔ اب میں اپنے ان سننے والوں کے لیے دعوت سخن پیش کرنا چاہوں گا کہ میں آپ کو اس دین کی دعوت دیتا ہوں، اس مذہب کی دعوت دیتا ہوں جہاں پر نہ تو اونچ ہے نہ نیچ ہے، جہاں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے۔ یہاں پر اگر کسی کو عزت ہے تو علم کی بنا پر اور اللہ کی طرف بڑھنے کی بنا پر ہے، یا اللہ سے قربیت کی بنا پر ہے۔ یہاں پر کسی کو اور کسی وجہ سے بڑھائی نہیں، نہ اس کے رتبے سے، نہ اس کے پیسے سے، نہ اس گھمنڈ سے۔ آئیے اسے مذہب کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ ایک رب کی طرف، صرف ایک رب کی طرف، قل هو اللہ احد، صرف ایک رب کی طرف، اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، صرف اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تمام نعمتیں دی ہیں۔ اپنے خود ساختہ اور جھوٹے بنائے ہوئے من گھڑنت ربوں کو چھوڑ دو، ان جھوٹے معبودوں کو جو روز نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں ان کو بالکل چھوڑ دو اور حق کی طرف آ جاؤ۔ بس اسی دعوت کے ساتھ آپ سے رخصتی لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔